جنگ احد کی بات ہے۔ جنگ احد جاری ہے، احد کی لڑائی جاری ہے، ایک دوسرے سے گھمسان کی جنگ جاری ہے، اور ایک خبر مشہور ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ آج پاکستان کا رضا خانی کہتا ہے کہ پیروں کے کتوں کو بھی غیب کا علم ہے، اور یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی صحابیہ ایک بوڑھی عورت ہے، 90 سال اس صحابیہ کی عمر ہے، اور اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ شیطان نے یہ خبر مشہور کر دی تھی، اس نے سوچا کہ شاید شہید ہی نہ ہو گئے ہوں۔ 90 سال کی یہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پا کر مدینے سے باہر نکلتی ہے، لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی مدینے سے باہر جاتی ہے، اور ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اماں تیرا نام ام عمارہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگی، ہاں میرا نام ام عمارہ ہے۔ کہتا ہے کہ جا، تیرا تو جوان بیٹا احد کے پہاڑوں پر شہید ہو چکا ہے۔ ایک اور شخص نے کہا، تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا۔ ایک اور شخص نے کہا کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ میرے بھائیوں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس عورت نے کہا، مجھے بھائی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ حفیظ جالندھر نے اس واقعہ کو یوں نقل کیا ہے، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو۔ گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی۔ ملے رستے میں ان سب کے شہادت کے پیغام اس کو، سناتے ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام ان کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا۔ بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ میرے بھائیوں، کسی نے کہا کہ اے اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ کہا کہ چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ جب دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو کہا، نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نوری تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو سارا جہان زندہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شہید نہیں ہوئے، صرف خبر سنی ہے۔ اس عورت کے حال کو دیکھ لو۔ بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا، اور اس عورت نے گھر بار لٹانے کا ارادہ کر لیا، سب کچھ ہو گیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جبکہ خبر سچی نہ تھی، لیکن اس بڑھیا کے ایمان کو دیکھ لو کہ بیٹا بھی شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، کسی کا دکھ افسوس نہ کیا۔ افسوس تھا، اگر آرزو تھی تو صرف یہی آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک نظر آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہ ہو لاحق ہو گئی ہو۔ پیغمبر شہید ہو گئے، جبکہ یہ خبر سچی نہیں تھی، لیکن اس ایمان کو دیکھ لو۔ جو عورت اپنے بیٹے کی شہادت پر بھی نہ روئی، جو عورت اپنے خاوند کی شہادت کا بھی افسوس نہیں کرتی، جو عورت اپنے بھائی کے شہید ہونے پر بھی دکھ کا اظہار نہیں کرتی، اس کا صرف